اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں 118. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں ایسا نہ کرو کہ اپنے آدمیوں کے سوا کسی دوسرے کو اپنا ہمراز بناؤ. ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ تمہارے خلاف فتنہ انگیزی میں کمی کرنے والے نہیں. جس بات سے تمہیں نقصان پہنچے وہی انہیں اچھی لگتی ہے. ان کی دشمنی تو ان کی باتوں ہی سے ظاہر ہے، لیکن جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو ہم نے فہم و بصیرت کی نشانیاں تم پر واضح کر دی ہیں. یعنی اپنے راز نہ کسی کو نہ بتاؤ. یہاں پر تو دوسرے کافروں کے متعلق بات کی گئی ہے نا، مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی نصارہ بھی سب رہتے تھے، تو ان کو اپنے راز نہ بتاؤ. ہم بھی اپنی جو راز ہے نا، جو بچے ہمارے کچھ کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، ہر ایک کو نہ سناتے پھرو. پھر وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ بیچارے کر نہیں سکتے. اب سب سے بڑی بات ہے ہماری زندگی میں، عام گھریلو زندگی میں میاں بیوی کے اتنے راز ہوتے ہیں، اور کوئی میاں اپنی بیوی کے راز کی باتیں بتا رہا ہو تو کتنی بے حیائی ہے. اور اگر بیوی بتا رہی ہو تو وہ بھی کتنی بے حیائی ہے. یہ تو ایک فتنہ ہے، معاشرے میں خرابی ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا ہر ایک کو اپنے راز نہ بتاتے پھرو اگر تمہیں فہم و بصیرت ہے تو. اور یہ آیتیں بھی بڑی فہم و بصیرت کی ہیں کہ تم پر واضح کر دی ہیں. اس کے بعد تم ان سے دوستی رکھتے ہو لیکن وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے. تم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہو، جتنی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں ان کا احترام کرتے ہو. وہ جب کبھی تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف جوش غضب میں انگلیاں کاٹتے ہیں. تم کہہ دو اتنا ہی نہیں بلکہ جوش غضب میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو. اور یاد رکھو اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو انسانوں کے سینوں میں پوشیدہ ہے. دیکھیں حسد کی انتہا ہے، حسد کی انتہا. حاسد جو نا، حاسد وہ کہتے ہیں خود تو جلتا ہے دوسروں کو بھی جلا دیتا ہے. ان سے دور رہو. اللہ نے دیکھیں کیا کہہ دیا کہ یہ نا تمہارے سامنے تمہارے بنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے باتیں کرتے ہیں تو واہ واہ کرتے ہیں، جب یہ آپ سے دور جاتے ہیں تو اپنی انگلیاں ہی اپنے دانتوں میں چباتے ہیں کہ کیا کریں ہم، کیسے ہم اس نبی کو ختم کریں، نعوذ باللہ. اور اب نہ وہ نبی رہے نہ وہ امتیں رہیں، وہ سب چلے گئے نا. تو پھر یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں. نہ اپنے دشمنوں پہ بھروسہ کرو. بعد میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کرے ختم ہی ہو جائیں، ان کے بچے بھی ختم ہو جائیں، ان کو کوئی ترقی نصیب نہ ہو. تو اس لیے اپنی باتیں نہ کسی کو اتنی بتاؤ. چپ کر کے کام کرو جو نیکی کا کر رہے ہو، جو اچھا کر رہے ہو، اور برائی کو یا تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد ہے آیت نمبر 120. اگر تمہارے لیے کوئی بھلائی کی بات ہو جائے تو انہیں برا لگے، برائی ہو جائے تو بڑے ہی خوش ہوں. لیکن یاد رکھو اگر تم نے صبر کیا اور تقویٰ کی راہ اختیار کی تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. دیکھ لینا بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی پھر ایسے آتے ہیں قابو ان کے کہ ہائے نہیں اس نے نظر لگا دی، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ نے کہا یہ بھی ساتھ ہی سن لو کہ اگر تم متقی ہوئے، سچے ایمان والے ہوئے، اپنی نمازوں کو قائم کرنے والے ہوئے تو ان کا اثر کوئی نہیں ہوگا تم پر. ڈرنے کی بھی کوئی بات نہیں. تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے تمہارا. جیسا کچھ بھی ان کے کرتوت ہیں، اللہ کا قانون قدرت انہیں گھیرے ہوئے. اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور لڑائی کے لیے مسلمانوں کو جہاں بجا مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر جب ایسا ہوا تھا کہ تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہمت ہار دیں، لیکن اللہ ان کا مددگار تھا. جو ایمان رکھنے والے ہیں انہیں تو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں. اور اللہ نے بدر کے میدان جنگ میں تمہیں فتح مند کیا تھا، حالانکہ تم دل ہار چکے تھے اور تمہاری کامیابی کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے. بس اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اندر اس کی قدر پہچاننے کا جوش پیدا ہو. جب تم میدان جنگ میں ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ اپنی خاص مدد سے 3000 نازل کیے ہوئے فرشتوں سے مدد تمہاری فرمائے گا. ہاں بلا شبہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو. اور جب ایسا ہوا کہ دشمن اچانک تم پر چڑھ آئے تو تمہارا رب 3000 کے بجائے 5000 نشان رکھنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات بھی جو کہی جا رہی ہے تو صرف اس لیے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس کی وجہ سے مطمئن ہو جائیں. مدد و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے. اس کی طاقت سب پر غالب ہے اور وہ اپنے تمام کاموں میں حکمت والا ہے، تاکہ منکرین حق کی طاقت کا ایک حصہ بیکار کر دے یا انہیں اس درجہ و ذلیل و خوار کر دے کہ نامراد ہو کر الٹے پاؤں پھر جائیں. اس معاملہ میں تمہیں کوئی دخل نہیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ چاہے تو ان سے درگزر کرے اور چاہے تو عذاب دے. کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے گا. پکڑنے والا اور یقیناً وہ ظلم کرنے والے ہیں. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے دے. اور وہ بخشنے والا اور بڑی حرمت والا ہے، بڑی ہی رحمت والا ہے. اے مسلمانوں حرام کی کمائی سے کہ وہ کسی کی جائز ضرورت ہے، ناجائز فائدہ حاصل کرنا اپنا پیٹ مت بھرو. یہاں تک ہم پڑھتے ہیں 129 تک. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو میں نے ساری آیات پڑھی ہیں نا، یہ ہے جنگ احد، نہیں جنگ احد. بدر کا ذکر تو اللہ نے مثال کے لیے کیا کہ جنگ بدر میں تمہاری مدد کی تھی نا، اور کیسی کی تھی. لیکن یہاں پر جنگ احد کا ذکر ہو رہا ہے. یہ شوال 3 ہجری کی ابتدا میں کفار قریش تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے. ان کے پاس ساز و سامان بہت ہی زیادہ تھا اور 3000 تھے یہ لوگ، اور یہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے. یہ ہے جنگ احد کی بات. ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ اس وقت یاد کرو جب صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے.
یعنی جا کے وہ سارا سیٹ اپ کر رہے تھے، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور 50 کی تعداد نا اپنے بندوں کی، کہا کہ ایک پہاڑی ہے جو ادھر سے دشمن آئیں گے تو وہ پہاڑی سے ادھر بھی دیکھیں گے ادھر بھی دیکھیں گے، تو تم اوپر چلے جاؤ۔ 50 کی جو ہے نا ڈیوٹی وہاں پر لگائی تھی۔ تو جنگ جب یہ شروع ہوئی تو اللہ کا فضل ہوا، انہوں نے اوپر سے تیر مارتے تھے تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، اور نیچے سے ان کا بھی حملہ تھا، حالانکہ ان کی تعداد کم تھی، مگر کیا ہوا کہ انہوں نے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم پہاڑ پہ جو چڑھ رہے ہو نا، جس پر میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے، اس پر سے نیچے نہ اترنا، چاہے ہماری بوٹیاں چرند پرند کھانے آ جائیں، ہم جنگ میں مارے جائیں، پھر بھی نہ اترنا۔ لیکن ہوا کیا، انہوں نے دیکھا کہ دشمن گھیرے میں آ گئے ہیں، مسلمان غنیمت کا مال جو ہے نا اسے لوٹ رہے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ دل میں چیز آ گئی کچھ لوگوں کے کہ غنیمت کا مال وہ لوٹ رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہی لیں، ہم بھی نیچے اتریں، دشمن تو بھاگ گئے ہیں۔ اب جب وہ دشمن بھاگنے کا سوچا انہوں نے، تو ان میں سے 50 میں سے کوئی 25-30 نیچے آ گئے، کچھ لوگ رہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ نیچے نہیں آنا، جب تک میں نہ کہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیچے نہیں تم لوگوں نے آنا۔ اب اتنے لوگ آ گئے، وہ بھی مال لوٹنے لگ گئے۔ اتنے میں دشمن بھی دیکھیں فہم و فراست رکھتے ہیں، ان میں سے خالد بن ولید بھی اس وقت دشمن تھے، اور وہ بڑے دشمن تھے جب، تب بھی بڑے وہ کامیاب تھے، ان کو تو اللہ کی تلوار کا رتبہ ملا تھا نا، لقب۔ تو انہوں نے سوچا کہ مسلمان نیچے ہو گئے ہیں، پیچھے سے حملہ کرو پہاڑی کے اوپر سے۔ انہوں نے جب پہاڑی کے اوپر سے حملہ کیا، وہ چند لوگ تھے، وہ کتنا کروڑ تھے اپنی طرف، وہ ادھر سے بھی آ گئے۔ بعد اس جنگ کا یہ ذکر ہو رہا ہے، آگے بھی ہم اسی کا میرا خیال ہے پڑھیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہوا تھا کہ اس جنگ میں جب یہ جا رہے تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ٹریجڈی یہ ہو گئی کہ عبداللہ بن ابئی جو تھا نا، وہ اپنے 360 ساتھیوں کو لے کے جا رہا تھا ساتھ، لیکن اس نے کہا بھائی دشمن تو بہت زیادہ ہے، راستے سے واپس آ گیا، یہ بھی بیچ میں سے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں، اور کچھ آئے گا تو پھر پڑھتے جائیں گے۔ اگلی آیت ہم پڑھنے لگے تھے 130، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، حرام کی کمائی سے کہ وہ کسی کی جائز ضرورت ہے، ناجائز فائدہ حاصل کرنا، اپنا پیٹ مت بھرو جو دگنی چگنی ہو جایا کرتی ہے، اللہ سے ڈرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی حرام کی کمائی جو ہے نا پیٹ میں آگ ہی بھرتی ہے۔ وَاتَّقُوا نَارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور تم کیا کرو، وَآتِیُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، بھائی یہ کام کرو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تو بس تم پہ رحم کیا جائے گا۔ اپنے رب کی بخشائش کی طرف تیز گام ہو جاؤ، اور اس جنت کی طرف بھی جس کے پھیلاؤ کا یہ حال ہے کہ تمام آسمان و زمین کی چوڑائی ایک طرف اور اس کا پھیلاؤ ایک طرف، جو پرہیزگار انسانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اس جنت کی تیاری کرو جو زمین و آسمان سے زیادہ چوڑائی میں ہے، اس کی تیاری کرو۔ یہاں پر تو ایک پلاٹ حاصل کرنے کے لیے پوری عمر جوانی سے شروع ہوتی ہیں، اور ماں باپ نہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک پلاٹ خریدتے ہیں، مر کھپ کے کہیں اس پہ گھر بناتے ہیں تو بچے قبضہ کر لیتے ہیں، کوئی کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ دنیا ہے، اور وہ ایک پلاٹ کے لیے، اور وہ آسمان و زمین سے چوڑائی سے زیادہ، اس کی تیاری کر لو۔ اس کی کہتے ہیں وہ تیاری نہیں کرنی، اور ہم مسلمان ہیں جنت میں جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر کہا کہ وہ خوشحال اور تندرست ہوں یا بیمار ہوں، بدحال اپنی بساط کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور غصہ میں آ کر بے قابو ہو جاتے ہیں، اور غصہ میں آ کر بے قابو نہیں ہو جاتے، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے ہی نیک کرداروں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہاں پر کیا حکم فرمایا گیا ہے کہ غصے کو قابو کرو۔ یعنی ایک انسان ہے جو نا، میں آپ کو بتاؤں، غصے کے وقت ہی نا ساری خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ غصے کے وقت جو وہ نہیں کرنا چاہتا نا، وہ بھی کر رہتا۔ وہ اللہ نے آیت میں بھی کہہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ غصے پر اپنا قابو پاؤ، غصہ آئے نا تو پانی پی لو، کھڑے ہو نا تو بیٹھ جاؤ، بیٹھی ہو نا پھر بھی چینی لیٹ جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، دماغ کو ریلیکس کرو کہ شاید غصہ ختم ہو جائے۔ تو غصہ کیونکہ بہت بری چیز ہے، اس میں ساری خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ غصے میں انسان آ کے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور بعد میں پھر ٹکرے مارتا پھرتا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنا غصہ روک لے، اللہ اس پر سے اپنا عذاب ہٹا لیتا ہے، کہ اس نے غصہ روک لیا، کیونکہ یہ بھی ایک عذاب تھا، دوسرے کو اس کی بہت پڑنی تھی۔
غصے میں بڑا غلط کام اس نے کر جانا تھا. اللہ نے کہا اس نے اپنے غصے کو روکا, میں نے خود اس کا پھر عذاب روک لیا. اور جو شخص اپنی زبان خلاف شرع باتوں سے روک لے تو اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اللہ اکبر. یعنی کوئی گندی باتیں نہ کرے, کوئی گالیاں نہ نکالے, لڑائی میں بھی تحمل سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور جو شخص اللہ کی طرف اپنی معذرت لے جائے اللہ اس کا عذر قبول فرمائے گا. کیا مطلب ہے کہ جھگڑا ہوا, غصہ بھی نہیں آیا, سچا بھی ہے بندہ, ذلیل بھی ہو رہا ہے, اور پھر اس نے اپنے اللہ کی طرف معاملہ کر دیا. اللہ نے کہا میں پھر اس کو قبول اب کر لیا, میں اس کو خود جانوں گا سارے لوگوں کو. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے آیت نمبر 135 والذین اذا فعلوا فاحشۃ, اور نیز وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی سخت برائی کی بات ہو جائے یا اپنی جانوں کو کسی مصیبت میں ڈال لیں تو فوراً اللہ کی یاد ان میں جاگ اٹھتی ہے. وہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور جو کچھ ہو چکا اس پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے, اور انہیں یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخشنے والا ہو. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہی لوگ ہیں ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے عفو و بخشش کا اجر ہے, اور باغ ہیں جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ہمیشہ انہی باغوں میں رہیں گے, اور کتنا اچھا بدلہ ہے جو اچھے کام کرنے والوں کے لیے ان کے حصے میں آیا. اللہ اکبر. دیکھیں جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا کہ کتنا پیارا یہ بدلہ ہے تو وہ پیارا ہی ہوگا. اس جنت کی تیاری کر لو. اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا جنت, یہ میں ان لوگوں کو دوں گا جنہوں نے 2 کام بس کرنے, اس قرآن کی اور سنتوں کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی, اور ایسے موقعوں پر جو کرنی ہے نا, جو سخت کوئی موقع آ گیا تمہاری زندگی میں, خاص طور پہ کیا موقع آتا ہے, شادی بیاہ کا, بیڑا غرق ہو جاتا ہے ساری سنتوں کا, نہ لڑکی کسی کی مانتی ہے, نہ لڑکا, نہ گھر والے. اس میں سوچو کیا کرنا ہے, ٹھہرو, صبر کرو. وہ تم نے کر دیا اور بعد میں توبہ ہم کر لیں گے جی, کوئی بات نہیں. یہ ہے وہ عمل جو کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جنت میں جاؤ گے. جنت ایویں نہیں مل جانی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کے بعد ہے 137 تم سے پہلے بھی دنیا میں دستور اور قانون رہ چکے ہیں, بس دنیا کی سیر کرو اور دیکھو کہ جو لوگ احکام حق کو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا, اور پیدائش عمل میں ان کو کیسے نتائج پیش آئے ہیں. یہ لوگوں کی فہم و بصیرت کے لیے ایک بیان ہے, اور ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں ہدایت و معزت ہے, نصیحت ہے. اور خوب سن لو کہ نہ ہمت ہارو نہ غمگین ہو, تم ہی سب سے سربلند بشرطے کہ تم سچے مومن ہو جاؤ. اگر تم نے زخم کھایا تو دشمنوں کو بھی تو ویسے ہی زخم بدر میں لگ چکے ہیں. یہ اوقات ہیں جنہیں ہم انسانوں میں ادھر ادھر پھراتے رہتے ہیں, اور یہ اس لیے بھی تھا کہ تاکہ اس بات کی آزمائش ہو جائے کہ کون سچا ایمان رکھنے والا ہے, اور تم میں سے ایک گروہ شاہد حال بنا دے, اور اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. دیکھیں, اور جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں انہیں تمام لغزشوں سے پاک کر دے, اور جو منکر حق ہیں انہیں نست و نابود کر دے. دیکھیں پھر وہی تھوڑی دیر بعد ساری نصیحتیں کر کے نا اللہ پھر وہی جنگ کا ذکر کر دیں کہ اب اس جنگ میں تم بڑے متولے گئے ہو, ٹھوکریں بڑی تمہیں اب لگی ہیں جنگ بدر میں, جنگ احد میں. کیونکہ اس جنگ میں آپ کو اور تھوڑا سا بتا دوں کہ اس جنگ میں پھر کیا ہوا, چل رہی ہے یہ, اس جنگ میں کیا ہوا کہ پھر جب ظاہر ہے وہ بھی اتر آئے پہاڑی سے, تو کئی بیچ میں جو دل کے ذرا تھوڑے کم تھے, حوصلے کے کم تھے, مسلمان بھی کئی بھاگ گئے. ہاں تو جو تھوڑے سے بچ گئے نا تو ان کی تو پھر بہت ہی شامت آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 10 صحابی تھے جو انہیں سنبھال رہے تھے. اللہ کی قدرت کوئی ایسی ہوئی, آپ خود سوچیں ذرا, کہ جب ہار گئے ہیں, پھنس گئے ہیں, تو پتہ نہیں دشمنوں کے ذہن میں اللہ نے کیا ڈالا, اور وہ واپس چلے گئے. انہوں نے کہا ہم نے تو ہرا دیے, واپس چلے گئے وہ. اور پھر اسی جنگ میں یہ بھی وبا پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں موت آ گئی ہے, وہ شہید ہو گئے. جو رہی صحیح مسلمانوں کی تھوڑی ہمت تھی وہ بھی بیچاری چلی گئی, اور انہیں بڑی مایوسی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے. کئی تو اس طرح ہو گئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے کودو جنگ میں اور مرو. کئی تو بیچارے اس طرح شہید ہو گئے. کئیوں نے ہمت کی کہ نہیں ابھی بھی ہمیں لڑنا چاہیے, اور پھر پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, تو کئیوں میں بہت ہی پھر جوش آیا. لیکن قدرت میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قدرت نے کیا کیا کہ وہ لوگ واپس چلے گئے تھے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ جو لوگ آیت نمبر 142, اب دیکھیں اس آیت پہ غور کریں جو میں آپ کو بار بار بات کہہ رہی ہوں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کیا تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جہادوا, کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ ابھی تو وہ موقع پیش ہی نہیں آیا کہ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر نمایاں کر دیتا کہ کون لوگ پوری کوشش کرنے والے ہیں اور کتنے ہیں جو مشکلوں میں ثابت قدم رہنے والے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جنت بھی ایسے نہیں مل جائے گی کہ آپ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں,
صبح کھانا، دوپہر کھانا، شام کو کھانا، نمازیں پڑھ لی، چلو جی شکر ہے اللہ کا. پھر کبھی کوئی وقت آ گیا تو وہ ہو رونے دھونے لگ گئے کہ یہ ہم پہ کیوں آیا. یہ بھی لوگوں کو بڑا ہوتا ہے، ہائے میرے بیٹے کو کچھ کیوں ہو گیا. یہ وقت آیا، اللہ نے آزمایا، اب دیکھتے ہیں تمہارے قدم کتنے ثابت قدم تم رہتے. تو اللہ نے کہا جنت ایسے ہی نہیں مل جانی، یہ دیکھنا ہے کہ مشکلوں میں کوئی ثابت قدم کون رہے ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ. اچھا، اور یہ واقعہ ہے کہ جب تک موت کا سامنا نہیں ہوا تھا تو تم راہ حق مرنے کی آرزویں کرتے تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ موت تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گئی اور تم کھڑے تکتے رہے کہ اچانک کیا سے کیا ہو گیا. یہ وہی جنگ احد کا ہی واقعہ کہ یہ کیا ہو گیا. نیچے آ گئے تھے وہ، ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا وہ کتنے لوگ تو نیچے آ گئے، اب دشمنوں نے گھیر لیا اور تم تکتے ہی رہ گئے پھر. اور اب سنیں آگے وہی بات جو میں آپ کو سنا چکی ہوں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کیا ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں. پھر اگر ایسا ہوا کہ وہ وفات پا جائے یا ایسا ہو کہ وہ لڑائی میں قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں راہ حق سے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی راہ حق سے الٹے پاؤں پھرے گا تو اللہ کا کیا بگاڑ دے گا؟ کچھ بھی نہیں. جو لوگ شکر گزار ہیں وہ وقت دور نہیں کہ اللہ انہیں ان کا اجر عطا فرمائے گا. بتائیں، اللہ نے وہی بات کہہ دی کہ یہ صفوا کو تم نے سنا تھا نا، تو تم پیچھے ہٹ گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہم کیا دین سے پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو نبی یہ بھی آئے، پہلے بھی آئے، سب چلے گئے نا، تمہیں راہ حق دکھانے آئے ہیں، تم نے راہ حق سے نہیں ہٹنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات بھی ہوئی تھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک خوبصورت چادر گرین کلر کی اوڑھ دی گئی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ ماننے کو تیار نہیں جوش میں. انہیں اتنا تھا کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کہے کہ وہ فوت ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے اور انہوں نے جا کے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چپ کرایا کہ تم چپ ہو جاؤ، اور پھر کہنے لگے کہ لوگوں سنو، جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا تو سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، اور جو کوئی نبی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ کی ذات کبھی مرنے والی نہیں ہے، وہ حی القیوم ہے. یعنی یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ بالکل اسلام کا کام چھوڑ دیں، مایوس ہو جائیں اور کہیں وہ نبی تھے انہوں نے تو ہمیشہ زندہ رہنا تھا. ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 145، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور یاد رکھو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جان مر نہیں سکتی، ہر جان کے لیے ایک خاص وقت ٹھہرا دیا گیا ہے. پھر موت کے خوف سے تمہارے قدم کیوں پیچھے ہٹے؟ اور جو شخص دنیا کے فائدے پر نظر رکھتا ہے ہم اسے دنیا میں سے دیں گے، اور جو کوئی آخرت کے ثواب پر نظر رکھتا ہے تو اسے آخرت کا ثواب ملے گا. ہم شکر گزاروں کو ان کی نیک عملی کا اجر ضرور دیں گے. اور دیکھو کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ ہو کر بہت سے رب والے لوگوں نے جنگ کی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان سختیوں کی وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں پیش آئی ہوں بے ہمت ہو گئے ہوں، اور نہ ایسا ہوا کہ وہ کمزور پڑ گئے ہوں یا عجز و بے چارگی کا اظہار کریں. اور اللہ انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو مصیبتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ان کی زبان سے اور ان کی زبانوں سے اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا کہ اے ہمارے رب قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کہ ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے ہمارے کام میں جو زیادتیاں ہو گئی ہیں ان سے درگزر فرما، ہمارے قدم راہ حق میں جما دے اور منکرین حق کے گروہ پر ہمیں فتح مند کر دے. تو اللہ نے بھی انہیں دونوں جہانوں میں اجر عطا فرمایا، دنیا کا بھی ثواب دیا اور آخرت کا بھی بہتر ثواب دیا. اور اللہ تو انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو نیک کردار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں نا اور وہ ظلموں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو اللہ ایک تو انہیں ثابت قدم رکھے اور ہماری دعا ان کے لیے قبول فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں کر دے. آمین. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلم آپ بھی قرآن سنتے سنتے، یہ بڑا اللہ نے ایک کرم کیا ہے ہم پر، جو ہم چند عورتیں یہاں بیٹھ گئی ہیں تو یہ قرآن سنتے سنتے دل میں کوئی دعا ہے نا مانگ لیا کریں. یہ قبولیت کے وقت ہیں، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور فرشتے گھیرے ہوئے ہیں محفل کو. تو دعا کیا کریں اپنی کامیابیوں کی، اپنی بیماریوں سے دور ہونے کی. کہا کریں بیٹھے بیٹھے دل میں یا اللہ میرے جوڑ کی بیماری صحیح کر دے. مانگے اپنے لیے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، کھل کھلا کے اللہ سے مانگے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے 149، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں اگر تم ان لوگوں کے کہنے میں آ گئے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تمہیں راہ حق سے الٹے پاؤں پھرا دیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ تباہی و بربادی اور نامرادی میں جا گرو گے. تمہارا کارساز تو صرف اور صرف اللہ ہے، اور مدد کرنے والوں میں اس سے بہتر مدد کون ہو سکتا ہے مددگار. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور دیکھو وہ وقت دور نہیں کہ جب منکرین حق کے دلوں میں ہم تمہاری ہیبت بٹھا دیں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو بھی شریک ٹھہرا لیا ہے جن کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی،
اور ان لوگوں کا بالآخر ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو ظالم ہے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور دیکھو اللہ نے اپنا وعدہ نصرت سچ کر دکھایا تھا جب کہ تم اس تھے، لیکن جب تم نے کمزوری دکھائی اور جنگ کے بارے میں باہم دیگر جھگڑنے لگے، یہ پھر وہی ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جگہ اب چھوڑ دیں اور بالآخر اپنے سردار کے حکم سے کہ وہ اللہ کا رسول تھا نافرمانی کر بیٹھے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو دنیا کی خواہش مند تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کی نظر آخرت پر تھی۔ پھر ہم نے تمہارا رخ دشمنوں کی طرف سے پھرا دیا تاکہ تمہیں، یہ دیکھیں دشمن چلے گئے، ٹھیک ہے نا، دشمنوں کی طرف سے پھرا دیا تاکہ تمہیں آزمائیں۔ بہرحال اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور بلا شبہ وہ مومنوں کے لیے بڑا ہی فضل رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں وہی قصہ پورا جو بھی میں سارا سنا چکی ہوں آپ کو، کہ جگہ کیوں چھوڑی۔ ہم بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں، ہمیں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جو قرآن ہے، اس کو نہ چھوڑو، پھر ہی کامیاب ہوگے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے ہمیں اس میں، اللہ نے کہا دیکھو میں تمہارا روب ان پہ بٹھا دوں گا، لیکن اس پر رہو گے۔ میں ان پہ روب کیوں بٹھا دوں گا؟ کیونکہ وہ تو مجھے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اپنے بتوں کو پوچھتے ہیں، انہوں نے تو میرے شریک بنائے ہوئے ہیں، اور جو شریک بناتے ہیں نا، شریک بنانا، اپنا کسی کو شریک بنا لینا، میری ہیلپ کرو، تو وہ کمزوری لوگ ہوتے ہیں۔ تو تم نے کوئی شریک نہیں بنایا، تم نے صرف مجھے اپنا رب مانا ہے نا، تو اب اس پہ قائم رہو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے روب بٹھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب تم میدان سے بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے کی طرف مڑ کر دیکھتا تک نہ تھا، اور اللہ کا رسول تھا کہ پیچھے تم کو بلا رہا تھا، سو جب تمہارا یہ حال ہوا تو اللہ نے بھی تمہیں رنج پر رنج دیا، تاکہ آئندہ نہ تو اس چیز کے لیے تم غم کرو جو ہاتھ سے جاتی رہی ہے، نہ اس پر غمگین ہو جو سر پر آ پڑے۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ کی خبر رکھنے، اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کہا پھر جنگ جب سر پہ پڑ جائے نا تو پھر دوڑو نا، اور عام حالات میں تم جنگ سے پناہ مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ سے ہمیشہ پناہ مانگو اور اس کی تمنا نہ کرو۔ جیسے اس جنگ میں نا بعض نوجوانوں نے تمنا کی تھی، اب نبی کریم، کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینے میں رہ کے جنگ کر لو، مدینہ گھیر لیتے ہیں، چھتوں پہ بھی لوگ چڑھ جائیں گے، ادھر ادھر سے حملہ کریں گے اور یہ لوگ آئیں گے تو ہم چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ لیکن نوجوان کچھ جذباتی تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کرتے ہیں۔ اور اچھا وہ نوجوان کون تھے؟ وہ تھے جنہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، اور ان کے اندر نا ایک تمنا تھی کہ ہم بدر میں نہیں جا سکے، اب ہم اپنا پورا ارمان اپنے نکالیں گے اور جنگ کریں گے، تو اس لیے وہ مدینے کے باہر چل گئے۔ یہ بھی غلطی ہوئی، تو اس لیے اللہ کے نبی نے بھی کہا، اور یہ آیت بھی ہے کہ جنگ کی کبھی تمنا نہ کرو، لیکن اگر جنگ سر پہ پڑ جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹو۔ اب ہم لوگوں پہ بھی کوئی ذمہ داری پڑ جائے نا، اب میاں بیوی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بچیاں اپنے گھروں میں رہتی ہیں، کوئی کام کی اتنی عادت نہیں ہوتی، جب وہ اپنے گھر میں جاتی ہیں تو کام شام کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھاگتی ہیں میکے کی طرف اور پھر کہتی ہیں ہم نے نہیں جانا ادھر، ہر وقت ہمیں کام 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 یہ کرنا، شوہر کو کھانا دو، ساس کی بات سنو، نندوں کی بات سنو، سر پہ پڑ گئی ہے نا۔ اللہ نے کہا پیچھے نہ ہٹو، اسی میں اب جگہ بناؤ، اور جگہ بن جائے گی، ایسی جگہ بنے گی کہ وہ سارے لوگ قدر کریں گے۔ تو یہ جب جو ذمہ داری ہو جائے، اب میاں پہ ذمہ داری پڑی ہے، کئی میں نے دنیا میں میاں دیکھے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کئی عرصہ اپنی بیوی کے پاس نہیں آتے، غائب۔ کیوں؟ ذمہ داری، کہ ہمیں ذمہ داری نہ نبھانی پڑے کہیں، اور وہ بیچاری عورت جس طرح مرضی کرے۔ وہی اللہ کہتے ہیں کہ جب ذمہ داری پڑ جائے، کسی جنگ میں جب گھس جاؤ، جنگ سر پہ پڑ جائے نا، پھر نہ پیچھے ہٹو، پھر اس میں آپ کر کے دکھاؤ، میاں بیوی بنے ہو نا، لوگوں کو بتاؤ کہ ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، چھوٹی موٹی جو مصیبتیں آتی ہیں ان کو سہ لو، ثابت قدم رہو۔ دیکھو قرآن بار بار کیا کہہ رہے ہیں ہمیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر پڑھتے ہیں ہم، ذرا لمبی ہے، 154، ثم انزل علیکم من بعد، پھر اللہ نے تم پر بے خوفی کی، خود فراموشی طاری کر دی۔ یہ حالت ایک گروہ کی تھی، لیکن تم میں ایک دوسرا گروہ بھی تھا جسے اس وقت بھی اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، اور اللہ کی جناب میں عہد جہالت کے سے زنوں اور ہمام رکھتا تھا، سمجھتا تھا کہ اس کام میں ہماری رائے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، سب اختیارات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ جس بات کو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے بلکہ دلوں میں چھپی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہمارا اتنا جانی نقصان نہ ہوتا۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی بیٹھے ہوتے جب بھی ان کے لیے مارا جانا تھا، وہ گھر سے ضرور نکلتے اور اپنے مارے جانے کی جگہ پہنچ کر رہتے۔ اور اس میں جو کچھ پیش آیا، اس میں کئی مصلحتیں پوشیدہ تھیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کو منظور تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کے لیے تمہیں آزمائے، جو قدورتیں تمہارے دلوں میں پیدا ہو گئی تھیں انہیں پاک و صاف کر دے، اور اللہ جانتا ہے جو انسانوں کے دلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی آیت جو ذرا لمبی تھی نا، وہ ساری اس جنگ کا نچوڑ،